سورہ توبہ مدینہ میں نازل ہوا اور اس میں 129 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم والا ہے۔ اے مسلمانوں، جن مشرکوں سے تم لوگوں نے صلح کا عہد کیا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے ایک دم بیزاری ہے تو اے مشرکوں، بس تم 4 مہینے ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، رجب تو چند سے بیشتر روئے زمین میں سیر و سیاحت گھوم پھر کر لو اور یہ سمجھتے رہے کہ تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو ضرور رسوا کر کے رہے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تم لوگوں کو منادی کی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار اور الگ ہے۔ تو مشرکوں، اگر تم لوگوں نے اب بھی توبہ کی تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تم لوگوں نے اس سے بھی منہ موڑا تو سمجھ لو کہ تم لوگ اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، مگر ہاں، جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا پھر ان لوگوں نے بھی کبھی کچھ تم سے وفائے عہد میں کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے عہد و پیمان کو جتنی مدت کے واسطے مقرر کیا ہے پورا کر دو۔ اللہ پرہیزگاروں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ بے تامل قتل کرو اور ان کو گرفتار کر لو اور ان کو قید کرو، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ لوگ اب بھی شرک سے باز آئے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دے تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان سے تعرض نہ کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ واپس پہنچا دو، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ نادان ہیں۔ جب مشرکین نے خود عہد شکنی توڑا کی تو ان کا کوئی عہد و پیمان اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیوں کر قائم رہ سکتا ہے، مگر جن لوگوں سے تم نے خانہ کعبہ کے پاس معاہدہ کیا تھا تو وہ لوگ اپنی عہد و پیمان تم سے قائم رکھنا چاہیں تو تم بھی ان سے اپنا عہد قائم رکھو، بے شک اللہ بدعہدی سے پرہیز کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا عہد کیوں کر رہ سکتا ہے جب ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائے تو تمہارے میں نہ تو رشتے ناتے ہی کا لحاظ کریں گے اور نہ اپنے قول و قرار کا، یہ لوگ تمہیں اپنی زبانی جمع خرچ میں خوش کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں کے بہت تیرے تو بدعقل ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے حاصل کر کے لوگوں کو اس کی راہ سے روک دیا۔ بے شک یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ تو رشتہ ناتا ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ قول کا قرار کا، اور واقعی یہی لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر ابھی مشرک سے توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتوں کو واقف کار لوگوں کے واسطے تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ عہد کر چکنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تم کو طعنہ دیں تو تم کفر کے سرور آوارہ لوگوں سے خوب لڑائی کرو، ان کی قسمیں کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں تاکہ یہ لوگ اپنی شرارت سے باز آئیں۔ مسلمانوں، بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو نکال باہر کرنا اپنے دل میں
ٹھان لیا تھا اور تم سے پہلے چھیڑ بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اگر تم سچے ایماندار ہو تو اللہ ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے۔ ان سے بے خوف کھد پر لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کی سزا کرے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا اور ایماندار لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان مومنین کے دل کی قدرتیں جو کفار سے پہنچے آتی ہے دفع کر دے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا واقف کار اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک تو اللہ نے ان لوگوں کو ممتاز کیا ہی نہیں جو تم میں کے راہ اللہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ جب وہ اپنے کفر کا خود اقرار کرتے ہیں تو اللہ کی مسجدوں کو جا کر آباد کرے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا کیا کرایا سب اکارت ہوا اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو بس وہی شخص جا کر آباد کر سکتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز پڑھا کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرو، تو عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی صفائی، پانی پلانے والے اور مسجد الحرام، خانہ کعبہ کی آبادیوں کو اس شخص کے ہمسر برابر بنا دیا ہے جو اللہ اور روز آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ لوگ برابر نہیں، اور خدا ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے لیے ہجرت اختیار کی اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور یہی لوگ اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی مہربانی اور خوشنودی اور ایسے ہرے بھرے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے دائمی عیش و آرام ہوگا، اور یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس تو بڑا بڑا اجر ثواب ہے۔ اے ایمانداروں، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے کفر کو ترجیح دیتے ہو تو تم ان کو اپنا خیر خواہ ہمدرد نہ سمجھو، اور تمہیں جو شخص ان سے الفت رکھے گا تو یہی لوگ ظالم ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھ چھوڑا ہے اور وہ تجارت جس کے مند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو تم ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب موجود کرے، اور اللہ نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہاری بہت تیرے مقامات پر غیبی امداد کی، اور خاص کر جنگ ہنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد نے مغرور کر دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین باوجود اس وسعت پھیلا
کہ تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ کر بھاگ نکلے، تب اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور رسول کی خاطر سے فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھتے بھی نہیں تھے، اور کفار پر عذاب نازل فرمایا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، مشرکین تو نیرے نجس ہیں، تو اب وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس پھر نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تم ان سے جدا ہونے میں فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو تو عنقریب ہی اللہ تم کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل کرم سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ تو دل سے اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ سچے دین ہی کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیادے یہود تو کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصیرہ کہتے ہیں کہ مسیحا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو ان کی بات ہے، اور وہ خود انہی کے منہ سے یہ لوگ بھی انہی کافروں کی سی باتیں بنانے لگے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خود ان کو قتل تہس نہس کر کے دیکھو تو کہاں سے کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنے اللہ کو چھوڑ کر اپنی عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا پروردگار بنا ڈالا، حالانکہ انہوں نے سوائے اس کے اور حکم ہی نہیں دیا گیا کہ اللہ یکتا صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں۔ جس چیز کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اس کے سوا کچھ مانتا ہی نہیں کہ اپنے نور کو پورا ہی کر کے رہے، اگرچہ کفار برا مانا کریں۔ وہی تو وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث کر کے بھیج تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برا مانا کرے۔ اے ایمانداروں، اس میں شک نہیں کہ یہود و نصارہ کے بہت تیرے عالم زاہد لے آگوں کے مالے نہ حق چک جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کیے کا مزہ چکھو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، ان میں سے 4 مہینے ادب حرمت کے ہیں، یہی دین سیدھی راہ ہے، تو ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر کشت و خون مانچ کاٹ کر کے ظلم نہ کرو، اور مشرکین جس طرح تم سے سب کے پاس مل کر لڑتے ہیں تم بھی اسی طرح سب کے سب مل کر ان سے لڑو، اور یہ جان لو کہ اللہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر ہی کی زیادتی ہے کہ ان کی بدولت کفار اور
बहक जाते हैं एक बरस तो उसी एक महीने को हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल उसी महीने को हराम कहते हैं, ताकि अल्लाह ने जो 4 महीने हराम किए हैं उनकी गिनती ही पूरी कर लें और अल्लाह की हराम की हुई चीज को हलाल कर लें। उनकी बुरी बुरी कारस्तानियां उन्हें भली कर दिखाई गई हैं और खुदा काफिर लोगों को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ए ईमानदारों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम लगधड़ ढीले होकर जमीन की तरफ झुके पड़ते हो? क्या तुम आखिरत के बनिस्बत दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को पसंद करते थे? तो समझ लो कि दुनिया की जिंदगी का साजो सामान आखिर के ऐश व आराम के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है। अगर अब भी तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुम पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाएगा और अल्लाह कुछ मजबूर तो है नहीं, तुम्हारे बदले किसी दूसरी कौम को ले आएगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर तुम उस रसूल की मदद न करोगे तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह मददगार है। उसने तो अपने रसूल की उस वक्त मदद की जब उसकी कुफार मक्का ने घर से निकल बाहर किया। उस वक्त सिर्फ 2 आदमी थे। दूसरे रसूल थे जब वे दोनों गार सौर में थे, जब अपने साथी को उसकी गिरिया बाजारी रोने पर समझा रहे थे कि घबराओ नहीं, अल्लाह यकीनन हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और फरिश्तों के ऐसे लश्कर से उनकी मदद की जिनको तुम लोगों ने देखा तक नहीं, और अल्लाह ने काफिरों की बात नीची कर दिखाई और अल्लाह ही का बोलबाला है और अल्लाह तो गालिब हिकमत वाला है। मुसलमानों, तुम हल्के फुल्के हे अस्ते हो या भारी भरकम मसला है, बहरहाल जब तुमको हुक्म दिया जाए फौरन चल खड़े हो और अपनी जानों से अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। अगर तुम कुछ जानते हो तो समझ लो कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। ए रसूल, अगर सरे दस्त फायदा और सफर आसान होता तो यकीनन ये लोग तुम्हारा साथ देते, मगर इन पर मुसाफत सफर की मशक्कत सख्ती तुलानी हो गई और अगर पीछे रह जाने की वजह से पूछोगे तो ये लोग फौरन अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम में सकत होती तो हम भी जरूर तुम लोगों के साथ ही चल खड़े होते। ये लोग झूठी कसमें खाकर अपनी जान हलाक किए डालते हैं और अल्लाह तो जानता है कि ये लोग बेशक झूठे हैं। ए रसूल, अल्लाह तुमसे दरगुजर फरमाए, तुमने उन्हें पीछे रह जाने की इजाजत ही क्यों दी ताकि तुम अगर ऐसा न करते तो तुम पर सच बोलने वाले अलग जाहिर हो जाते और तुम झूठों को अलग मालूम कर लेते। ए रसूल, जो लोग दिल से अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं वे तो अपने माल से और अपनी जानों से जिहाद न करने की इजाजत मांगने के नहीं, बल्कि वे खुद जाएंगे और अल्लाह परहेजगारों से खूब वाकिफ है। पीछे रह जाने की इजाजत तो बस वही लोग मांगेंगे जो अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल तरह तरह की शक कर रहे हैं, तो वे अपने शक में डावाडोल हो रहे हैं कि क्या करें क्या न करें। और अगर ये लोग घर से निकलने की ठान लेते तो कुछ न कुछ सामान तो करते, मगर बात ये है कि अल्लाह ने उनके साथ भेजने को नापसंद किया तो उनको काहिल बना दिया और गोया उनसे कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे। मक्खी मारते
رہو اگر یہ لوگ تمہیں مل کر نکلتے بھی تو بس تمہیں فساد ہی برپا کر دیتے اور تمہارے حق میں فتنہ کرانے کی غرض سے تمہارے درمیان ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں جو تمہاری ان سے باتیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ شریروں سے خوب واقف ہے۔ اے رسول، اس میں تو شک نہیں کہ ان لوگوں نے پہلے ہی فساد ڈالنا چاہا تھا اور تمہاری بہت سی باتیں الٹ پلٹ کے یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ ہی کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہی رہا۔ ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور مجھ بلا میں نہ پھنس آئے۔ اے رسول، آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں اوندے منہ گر پڑے اور جہنم تو کافروں کا یقیناً گھیرے ہوئے ہی ہے۔ تم کو کوئی فائدہ پہنچا تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر خوش تمہارے پاس سے اٹھ کر واپس لوٹتے ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت پڑ نہیں سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمانداروں کو چاہیے بھی کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے رسول، تم منافقوں سے کہہ دو کہ تم تو ہمارے واسطے فتح یا شہادت، دو بھلائیوں میں سے ایک کے خواہ مخواہ منتظر ہی ہو، اور ہم تمہارے واسطے اس کی منتظر ہیں کہ اللہ تم پر خاص اپنے ہی سے کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے پھر۔ اچھا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ تم لوگ خواہ خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تمہاری خیرات تو کبھی قبول کی نہیں جائے گی۔ تم یقیناً بدکار لوگ ہو اور ان کی خیرات کے قبول کیے جانے میں اور کوئی وجہ ماننے نہیں مگر یہی کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور نماز کو آتے بھی ہیں تو الکسائے ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بے دلی سے۔ اے رسول، تم کو نہ تو ان کے مال حیرت میں ڈالے اور نہ ان کی اولاد، کیونکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اولاد و مال کی وجہ سے دنیا کی چند روز زندگی ہی میں مبتلا عذاب کرے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تب بھی بے کافر کے کافر ہی رہیں۔ اور مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کی قسم کھائے گے پھر بھی تمہیں ہی کے ہیں، حالانکہ وہ لوگ تمہیں کے نہیں ہیں مگر ہیں یہ لوگ بزدل ہیں کہ گھر کہیں یہ لوگ پناہ کی جگہ، قلعے یا چھپنے کے لیے غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ پا جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اے رسول، ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں خواہ مخواہ الزام دیتے ہیں، پھر اگر ان میں سے کچھ معقول مقدار حصہ دے دیا گیا تو خوش ہو گئے، اور اگر ان کی مجر کے موافق اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا تو بس فوراً ہی بگڑ بیٹھے، اور جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ لوگ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے واسطے کافی ہے، اس وقت نہیں تو ان قریب ہی خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کا رسول دے ہی دے گا، ہم تو یقیناً اللہ ہی کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ان کا کیا کہنا تھا؟ خیرات تو بس خاص فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا، اور اس زکوٰۃ وغیرہ کے کارندوں کا اور جن کی تعلیف طلب کی گئی ہے ان کا، اور جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندہ پڑا ہے ان کا، اور غداروں کا جو اللہ سے ادا نہیں کر سکتے اور اللہ کی راہ جہاد
میں اور پردیسیوں کی کفالت میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ بڑا واقف کار حکمت والا ہے، اور اس میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ کان ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کان تو ہے، مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے رحمت، اور جو لوگ رسول اللہ کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لے، حالانکہ اگر یہ لوگ سچے ایماندار ہیں تو اللہ اور اس کا رسول کہیں زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی رکھیں۔ کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا بنتا رہے گا۔ یہی تو بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان مسلمانوں پر رسول کی معرفت کوئی سورہ نازل ہو جائے جو ان کو جو کچھ ان منافقین کے دل میں ہے بتا دے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اچھا، تم مسخرہ پن کیے جاؤ جس سے تم ڈرتے ہو، اللہ اسے ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ حرکت تھی تو ضرور یوں ہی کہے گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت دلگی بازی ہی کر رہے تھے۔ تم کہو کہ ہائے، کیا تم اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہسی کر رہے تھے؟ اب باتیں نہ بناؤ، حق تو یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو بیٹھے۔ اگر ہم تمہیں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تو ہم کچھ لوگوں کو سزا ضرور دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ قصوروار ضرور ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے باہم جنس ہیں کہ لوگوں کو برے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ راہ اللہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے بھی گویا انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق بدعمل ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں اور کافروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ تو کر لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور انہی کے لیے دائمی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ منافقوں، تمہاری تو ان کی مثل ہے جو تم سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اولاد میں بھی کہیں بڑھ کر، تو وہ اپنے حصے سے بھی فائدہ اٹھا ہو چکے، تو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں گھسے رہے اسی طرح تم بھی گھسے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کیا دھرا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوا، اور یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ہے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن موعظے لے آ کر آئے تو وہ ہم مبتلا عذاب ہوئے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ان میں سے بعض کے بعض رکھی ہے، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحم کرے گا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے ایماندار مردوں اور ایماندارہ عورتوں سے بے شک کے
ان باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہشت عدن کے باغوں میں عمدہ عمدہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا، اور اللہ کی خوشنودی ان سب سے بالا تر ہے۔ یہی تو بڑی اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے اے رسول۔ کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اور بے کیا بری جگہ ہے یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں کہی، حالانکہ ان لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور جس بات پر قابو نہ پا سکے اسے ٹھان بیٹھے، اور ان لوگوں نے مسلمانوں سے صرف اس وجہ سے عداوت کی کہ اپنے فضل و کرم سے اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند بنا دیا ہے، تو ان کے لیے اس میں خیر ہے کہ یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں، اور اگر یہ نہ مانیں گے تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور تمام دنیا میں ان کا نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ سے قول قرار کر چکے تھے کہ اگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکار بندے ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا تو لگے اس میں بخل کرنے اور کترا کر منہ پھیرنے، پھر ان سے ان کے خمیازے بدلے میں اپنی ملاقات کے دن قیامت تک ان کے دل میں گویا خود نفاق ڈال دیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے سارے بھید اور ان کی سرگوشی سب کچھ جانتا ہے، اور یہ کہ غیب کی باتوں سے خوب آگاہ ہے؟ جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا اور ان مومنین پر جو صرف اپنی مشقت محنت کی مزدوری پاتے شفیع کا الزام لگاتے ہیں، پھر ان سے مسخرہ پن کرتے، تو اللہ بھی ان سے مسخرہ پن کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول، خدا تم ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے۔ تم ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگو گے تو بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ سزا اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ بدکار لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ کے پیچھے رہ جانے والے اپنی جگہ بیٹھ رہنے اور جہاد میں نہ جانے سے خوش ہوئے، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کو مکروہ معلوم ہوا، اور کہنے لگے اس گرمی میں گھر سے نہ نکلو۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ جہنم کی آگ جس میں تم چلو گے اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ کچھ سمجھیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بدلے انہیں چاہیے کہ وہ بہت کم ہی ہنسیں اور بہت روئیں۔ تو اے رسول، اگر اللہ تم ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف جہاد سے صحیح سالم واپس لائے، پھر تم سے جہاد کے واسطے نکلنے کی اجازت مانگے، تو تم صاف کہہ دو کہ تم میرے ساتھ جہاد کے واسطے ہرگز نہ نکلنے پاؤ گے اور نہ ہرگز دشمن سے میرے ساتھ لڑنے پاؤ گے۔ جب تم نے پہلی مرتبہ گھر میں بیٹھے رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو، اور اے رسول، ان منافقین میں سے جو مر جائے تو کبھی نہ کسی پر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر
جا کر کھڑے ہونا इन लोगों ने यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और बदकारी की हालत में मर भी गए और उनके माल और उनकी औलाद की कसरत तुम्हें ताज्जुब हैरत मने डाले, क्योंकि अल्लाह तो बस ये चाहता है कि दुनिया में भी उनके माल और औलाद की बदौलत उनको अजाब में मुब्तला करे और उनकी जान निकालने लगे, तो उस वक्त भी ये काफिर ही रहे। और जब कोई सूरा इस बारे में नाजिल हुआ कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो जो उनमें से दौलत वाले हैं वे तुमसे इजाजत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें यहीं छोड़ दीजिए कि हम भी घर बैठने वालों के साथ बैठे रहे। ये इस बात से खुश हैं कि पीछे रह जाने वालों, औरतों, बच्चों, बीमारों के साथ बैठे रहें, और गोया उनके दिल पर मोहर कर दी गई, तो ये कुछ नहीं समझते मगर रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उन लोगों ने अपने अपने माल और अपनी अपनी जानों से जिहाद किया। यही वे लोग हैं जिनके लिए हर तरह की भलाइयां हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने उनके वास्ते बेहश्त के वे हरे भरे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं और ये इसमें हमेशा रहेंगे। यही तो बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे पास कुछ हीला करने वाले गवार देहाती भी आमर्दू हुए ताकि उनको भी पीछे रह जाने की इजाजत दी जाए, और जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ कहा था वे घर में बैठ रहे आए तक नहीं। उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया अनकरीब ही उन पर दर्दनाक अजाब आ पहुंचेगा। ऐ रसूल, जिहाद में न जाने का न तो कमजोरों पर कुछ गुनाह है, न बीमारों पर और न उन लोगों पर जो कुछ नहीं पाते कि खर्च करें, बशर्ते कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही करें। नेकी करने वालों पर इल्जाम की कोई सबील नहीं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और न उन्हीं लोगों पर कोई इल्जाम है जो तुम्हारे पास आए कि तुम उनके लिए सवारी बाहम पहुंचा दो और तुमने कहा कि मेरे पास तो कोई सवारी मौजूद नहीं कि तुमको उस पर सवार करूं, तो वे लोग मजबूरन फिर गए और हसरत व अफसोस उसे उस गम में कि उनको खर्च मैसर न आया, उनकी आंखों से आंसू जारी थे। इल्जाम की सबील तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने बावजूद मालदार होने के तुमसे जिहाद में न जाने की इजाजत चाहिए और उनके पीछे रह जाने वाले औरतों, बच्चों के साथ रहना पसंद आया, और अल्लाह ने उनके दिलों पर गोया मुहर कर दी है, तो ये लोग कुछ नहीं जानते। जब तुम उनके पास जिहाद से लौट कर वापस आओगे तो ये मुनाफिकीन तुमसे तरह तरह की माज़रत करेंगे। ऐ रसूल, तुम कह दो कि बातें न बनाओ, हम हरगिज तुम्हारी बात न मानेंगे, क्योंकि हमें तो अल्लाह ने तुम्हारे हालात से आगाह कर दिया है। अनकीर अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारस्तानी को मुलाहिजा फरमाएंगे, फिर तुम जाहिर व बातिन के जानने वालों अल्लाह की हुजूरी में लौटा दिए जाओगे। तो जो कुछ तुम दुनिया में करते थे जरा जरा बता देगा। जब तुम उनके पास जिहाद से वापस आओगे तो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, तो तुम उनकी तरफ से मुंह फेर लो। बेशक कि ये लोग नापाक हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। ये सजा है उसकी जो ये दुनिया में किया करते। तुम्हारे सामने ये लोग कसमें खाते हैं ताकि तुम उनसे राजी हो भी जाओ, तो अल्लाह बदकार लोगों से हरगिज कभी राजी नहीं होगा।
یہ عرب کے گیوار دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اس کے ایک کام نہ جانے، اور اللہ تو بڑا دانا حکیم ہے۔ اور کچھ گیوار دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان، جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کے انتظار میں ہے۔ انہی پر زمانے کی بری گردش پڑے، اور اللہ تو سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اور کچھ دیہاتی تو ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی بارگاہ میں نزدیکی اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، واقعی یہ خیرات ضرور ان کے تقرب قریب ہونے کا باعث ہے۔ اللہ انہیں بہت جلد اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مہاجرین و انصار میں سے ایمان کی طرف سبقت پہل کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک نیتی سے قبول ایمان میں ان کا ساتھ دیا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش، اور ان کے واسطے اللہ نے وہ ہرے بھرے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں تیار کر رکھے ہیں، وہ ہمیشہ ابدالآباد ہمیشہ تک ان میں رہے گے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارے اطراف آس پاس کے گیوار دیہاتیوں میں سے بعض منافق بھی ہیں، اور خود مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں جو نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ اے رسول، تم ان کو نہیں جانتے، مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ عنقریب ہم دنیا میں ان کی دوہری سزا کریں گے، پھر یہ لوگ قیامت میں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا، مگر ان لوگوں نے بھلے کام کو اور کچھ برے کام کو ملا جلا کر گولمال کر دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، کیونکہ اللہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کرو، اور ان کے واسطے دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے، اور اللہ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنے بھی نہیں جانا؟ یقیناً اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی خیراتیں بھی لیتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول، تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کیے جاؤ، ابھی تو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے، اور بہت جلد قیامت میں ظاہر و باطن کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جائے گی، تب یہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو حکم اللہ کے امیدوار کیے گئے ہیں، اس کو اختیار ہے خواہ ان پر عذاب کرے یا ان پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ بھی منافق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے والے اور مومنین کے درمیان تفرقہ پھوٹ ڈالتے اور اس شخص کی گھات میں بیٹھنے کے واسطے مسجد بنا کر کھڑی کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے لڑ چکا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ ضرور قسمیں کھائے گی کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ اور ارادہ ہی نہیں کیا، اور اللہ خود گواہی دیتا ہے یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے رسول، تم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہونا، وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ ضرور اس کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کر
नमाज पढ़ो क्योंकि उसमें वह लोग हैं जो पाक व पाकीज़ा रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह भी पाक व पाकीज़ा रहने वालों को दोस्त रखता है। क्या जिस शख्स ने अल्लाह के खौफ और खुशनुदी पर अपनी इमारत की बुनियाद डाली हो वे ज्यादा अच्छा है या वे शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद तेज बोर्डे किनारे के लब पर रखी हो जिसमें दरार पड़ चुकी हो और अगर वे चाहता हो फिर उसे दे के जहन्नुम की आग में फट पड़े और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ये इमारत की बुनियाद जो उन लोगों ने कायम की उसके सबब से उनके दिलों में हमेशा धर पकड़ रहेगी यहाँ तक कि उनके दिलों के पर खच्चे उड़ जाएं और अल्लाह तो बड़ा वाकिफकार हकीम है। इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जाने और उनके माल इस बात पर खरीद दिए हैं कि उनकी कीमत उनके लिए बेहश्त है। इसी वजह से ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो कुफ्फार को मारते हैं और खुद भी मारे जाते हैं। ये पक्का वायदा है जिसका पूरा करना अल्लाह पर लाजिम है और ऐसा पक्का है कि तौरात और इंजील और कुरान सब में लिखा हुआ है और अपने इहद का पूरा करने वाला अल्लाह से बढ़कर कौन है। तुम तो अपनी खरीद फरोख्त से जो तुमने अल्लाह से की है खुशियां मनाओ यही तो बड़ी कामयाबी है। ये लोग तौबा करने वाले इबादत गुजार अल्लाह की हमदो सना तारीफ करने वाले उसकी राह में सफर करने वाले रुकू करने वाले सजदा करने वाले नेक काम का हुक्म करने वाले और बुरे काम से रोकने वाले और अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों को निगाह रखने वाले हैं। और ए रसूल उन मुमिनीन को बेहिश्त की खुशखबरी दे दो नबी और मुमिनीन पर जब जाहिर हो चुका कि मुशरिकीन जहन्नुमी है तो उसके बाद मुनासिब नहीं कि उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगे अगर जो वे मुशरिकीन उनके कराबतदार हो क्यों न हो। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ मांगना सिर्फ इस वायदे की वजह से था जो उन्होंने अपने बाप से कर लिया था। फिर जब उनको मालूम हो गया कि वे यकीनी अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहिम यकीनन बड़े दर्दमंद बुर्दबार सहन करने वाले थे। अल्लाह की ये शान नहीं कि किसी कौम को जब उनकी हिदायत कर चुका हो उसके बाद बेशक अल्लाह उन्हें गुमराह कर देता यहाँ तक कि वे उन्हीं चीजों को बता दे जिससे वे परहेज करें। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। इसमें तो शक ही नहीं कि सारे आसमान व जमीन की हुकूमत अल्लाह ही के लिए खास है। वही जिसे चाहे जिलाता है और जिसे चाहे मारता है और तुम लोगों का अल्लाह के सिवा न कोई सरपरस्त है न मददगार। अलबत्ता अल्लाह ने नबी और उन मुहाजिरीन अंसार पर बड़ा फजल किया जिन्होंने तंग दस्ती के वक्त रसूल का साथ दिया और वे भी उसके बाद की करीब था कि उनमें से कुछ लोगों के दिल जगमगा जाएं। फिर अल्लाह ने उन पर भी फजल किया। इसमें शक नहीं कि वे उन लोगों पर बढ़ा तरस खाने वाला मेहरबान है और उन यमीमों पर भी फजल किया जो जिहाद से पीछे रह गए थे और उन पर सख्ती की गई यहाँ तक कि जमीन बावजूद उस वसत फैलाव के उन पर तंग हो गई और उनकी जानें तक उन पर तंग हो गई और उन लोगों ने समझ लिया कि अल्लाह के सिवा और कहीं पनाह की जगह नहीं। फिर अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी ताकि वे अल्लाह की तरफ रुजू करें। बेशक अल्लाह की बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐ ईमानदारों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मदीने के रहने वालों और उनके गिरदोन व आसपास देहातियों को ये जायज न था कि रसूल अल्लाह का साथ छोड़ दें और न ये
जायज था कि रसूल की जान से बेपरवाह होकर अपनी जानों के बचाने की फिक्र करें। ये हुक्म उसी सबसे था कि उन जिहाद करने वालों को अल्लाह की रूह में जो तकलीफ प्यास की या मेहनत या भूख की शिद्दत की पहुंचती है या ऐसी राहत चलते हैं जो कुफ्फार के जायज गजब का बाइस हो या किसी दुश्मन से कुछ ये लोग हासिल करते हैं तो बस उसके एवज में उनके नामाए अमल में एक नेक काम लिख दिया जाएगा। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र व सवाब बर्बाद नहीं करता है। और ये लोग अल्लाह की राह में थोड़ा या बहुत माल नहीं खर्च करते और किसी मैदान को नहीं कता करते मगर फौरन उनके नामाए अमल में उनके नाम लिख दिया जाता है ताकि अल्लाह उनकी कारगुजारियों का उन्हें अच्छे से अच्छा बदला अता फरमाए। और ये भी मुनासिब नहीं कि मोमिन कुल के कुल अपने घरों में निकल खड़े हों। उनमें से हर गिरोह की एक जमाअत अपने घरों से क्यों नहीं निकलती ताकि इल्म दीन हासिल करे और जब अपनी कौम की तरफ पलट के आवे तो उनको अजर व आखिरत से डराए ताकि ये लोग डरे। ऐ ईमानदारों खुदार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो और इस तरह लड़ना चाहिए कि वे लोग तुम में करारापन महसूस करें और जान रखो कि बेशुबा अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और जब कोई सूरा नाजिल किया गया तो उन मुनाफिकीन में से एक दूसरे से पूछता है कि भला इस सूरे ने तुम्हें से किसी का ईमान बढ़ा दिया। तो जो लोग ईमान ला चुके हैं उनका तो इस सूरे ने ईमान बढ़ा दिया और वे वहाँ उसकी खुशियाँ मनाते हैं। मगर जिन लोगों के दिल में निफाक की बीमारी है तो उन पिछली खबासत पर इस सूरों ने एक खबासत और बढ़ा दी और ये लोग कुफरही की हालत में मर गए। क्या वे लोग इतना भी नहीं देखते कि हर साल एक मर्तबा या 2 मर्तबा बला में मुबतला किए जाते हैं, फिर भी न तो ये लोग तौबा ही करते हैं और न नसीहत ही मानते हैं। और जब कोई सूरा नाजिल किया गया तो उसमें से एक की तरफ एक देखने लगा और ये कहकर कि तुमको कोई मुसलमान देखता तो नहीं है, फिर अपने घर पलट जाते हैं। ये लोग क्या पलटेंगे? गोया अल्लाह ने उनके दिलों को पलट दिया है इस सबब से कि ये बिल्कुल नासमझ लोग हैं। लोगों तुम ही में से हमारा एक रसूल तुम्हारे पास आ चुका जिसकी शफकत मेहरबानी की ये हालत है कि उस पर शाख दुख है कि तुम तकलीफ उठाओ और उसे तुम्हारी बेहूदी का होता है। ईमानदारों पर हद दर्जे शफीक मेहरबान है। ए रसूल अगर इस पर भी ये लोग तुम्हारे हुक्म से मुंह फेरें तो तुम कह दो कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उस पर भरोसा रखा है, वही अर्श ऐसे बुर्जूद मखलूका का मालिक है